ہوگا، جیسا چاہیں گے اس میں ادلا بدلی کر دیں گے۔ آدمی کا دل آدمی کے ہاتھ میں نہیں، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے اور کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں، سارا نظام خدائی ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بار بار بولنا، بار بار خدا سے خدا کی بڑائی کو مانگنا کہ اللہ اپنے غیر کی حیثیت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں کہ قافلہ آیا ہے، سارے لوگوں نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک بڑا درخت جو زیادہ سائے دار ہے وہ چھوڑ کے یہاں پر اللہ کے نبی آرام فرمائے۔ خدا کا ایک دشمن اور اپنی جان کا دشمن آیا اور اللہ کے نبی کی تلوار کو اٹھا لیا جو لٹکے ہوئی تھی اور کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ لاٹھی سے تلوار سے آدمی کو گھمنڈ ہو جاتا، کہنے لگا میں یہ احمد و کمتنی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے بڑے وقار سے ارشاد فرمایا اللہ، جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے لڑکھڑا کے گر گئی۔ اور ایک روایت میں اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی سے جب اس نے یہ کہا مارا اس کے سینے میں جبریل علیہ السلام نے گھونسا، یہ تلوار میں کمنڈ ہے، جبریل علیہ السلام کا گھونسا لگا اور تلوار گر گئی۔ خدا بچائیں گے، خدا آسمانوں سے وہ برسے گا جس کو خدا چاہیں گے اور زمینوں سے وہ اگے جو خدا چاہیں گے۔ اس واسطے نظام خدا کا ہے، ہماری لاٹھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، خدا کا آسمان خدا کے قبضے میں ہے۔ اللہ کا نظام اللہ کے قبضے میں، کوئی خطرہ برسے گا نہیں، کوئی دانہ اگے گا نہیں، کوئی ہوا چلے گی نہیں اس کی مرضی کے بغیر۔ کوئی سانس نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے اللہ کی چاہت کے بغیر۔ اس واسطے میرے بزرگوں اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کو بولنا بھی ہے اور سننا بھی اور دیکھنا بھی ہے کہ ساری پھول منڈی میرے خدا کی طاقت کا اظہار ہے۔ ایک زمین سے پیدا ہونے والے سارے پودے اور ان کے رنگ الگ، پھول الگ، خوشبو الگ، یہ میرے رب کی بسائی ہوئی ہے۔ ساری پھل منڈی میں جا کر دیکھو اللہ کی طاقت، ایک زمین سے اگنے والے پودے، پھل الگ، رنگ الگ، مزہ الگ، تاثیر الگ، یہ سب میرے رب کے کھیل ہیں۔ یہ میرا پوتا جو میری گود میں بیٹھا ہے یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، ورنہ منی کا ایک قطرہ اس میں پانی، اس پانی میں آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے اور اس میں دانت بھی ہے اور اس کے اندر سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت۔ ایک پانی کے قطرے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرے رب کے حکم میں ہے۔ جب وہ چاہیں گے جو چاہیں وہ ہو جائے۔ ہری گھاس کھاتی ہے بھینس اور دودھ جو ہے سفید اور خون جو ہے لال اور گوبر الگ، یہ سارے میرے قدرت کا نظام ہے۔ کھجور کی گٹھلی لے کے دیکھو درخت کو، یہ 70 فٹ کا جو ہے درخت، یہ گٹھلی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا کھیل ہے۔ سارے نظام کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں فلاں فلاں، کیا فلاں؟ فلاں کا سانس بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی اور ساری دنیا مٹا دی جائے گی، کیونکہ ایک پھونک لگانے پر سارا نظام بگڑ جائے گا۔ سور پھونکا جائے گا، کیا ایک سینگ ہے اس میں ایک پھونک لگائیں گے، سینگ کے پھونک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے امر سے ہوتا۔
ساری دنیا کے زندہ ختم، ایک زندہ نہیں، اور 40 سال کے بعد دوسری پھونک لگائی جائے گی، سارے مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک بیت المقدس سے آواز لگے گی، سارے مردے زندہ ہو جاؤ، ساری پوشیدہ ہڈیاں تازہ ہو جاؤ، سارے بگڑے ہوئے بال ٹھیک ہو جاؤ، اور سارے گلے ہوئے چمڑے صحیح ہو جاؤ۔ یہ آواز لگے گی اور پوری دنیا میں جائے گی آواز، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اور سب کو لے جایا جائے گا میدان عرفات۔ چرن چرن کے علاوہ کوئی دنیا میں آواز نہیں ہوگی، سب جا رہے ہوں گے، اور اللہ پاک آگ لگا دیں گے۔ جو جہاں کھڑا ہوگا اس کے پیچھے آگ ہوگی، لے جانے پر مجبور ہوگی۔ جو کوئی اذان تھوڑی ہے جو چاہے سنے جو چاہے نہ سنے، جو چاہے آئے جو چاہے ملے، یہ تو اللہ کا اجباری حکم ہے۔ سب کو میدان عرفات لے جایا جائے گا، اللہ کا عرش اتارا جائے گا، 8 فرشتے اتاریں گے۔ آج اللہ پاک اتنے ناراض، اب سے پہلے کبھی ناراض نہیں۔ اللہ پاک اپنے اتنے جلال میں ہوں گے، آج سے پہلے بھی ناراض نہیں، آج کے بعد بھی نہیں۔ آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب بھی بڑھ جائے گا، اور ایک حدیث میں کہا تھا تھوڑی سی دیر میں بھی بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حساب تو نپٹا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا۔ اللہ نے ایک ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر، ساری نورانی روحیں نکل آئی، اور پیشانی پر عمریں لکھی ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام فرمانے لگے یہ کون ہے؟ یہ آپ کے بیٹے جو ہے داؤد ہیں، عمر تھوڑی ہے۔ فرمایا ہم نے تو دے دی، تو اور زیادہ دے دیجیے، جب فل قلم، ہمارا قلم لکھ کر خشک ہو چکا، سارا نظام لکھا ہوا ہے، بے لکھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں نا اگر کیا ہے اگر؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یمن کو پھینک دو، اگر کو پھینک دو، اگر کو پھینک دو یمن میں، کیا ہے اگر؟ اگر کچھ بھی نہیں، سب نظام خدا کا۔ میری عمر میں سے دے دیجیے، اللہ پاک نے فرمایا کتنی دے دی بتاؤ؟ 40 دے دیجیے، 100 ہو جائے گی، 100 کر دی۔ تو 40 سال پہلے آئے گی نا، آدم علیہ السلام کو موت آئی، کہنے لگے میری تو ابھی باقی ہے، فرمایا دے تو چکے ہو آپ اپنے بیٹے داؤد کو، خیر خیر مجھے تیار کرنا ہے۔ اللہ فرمائے یہ سب نورانی روحیں جنتی ہیں، یہاں سے بھی ہوں گے، کون کون ہوں گے اس میں؟ قیامت تک کے آنے والی مخلوق اس میں شامل ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے ہی ساتھ 40 لڑکے نہیں ہوں گے، آدم علیہ السلام کی 40 لڑکی نہیں ہوں گی، وہ تو قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہونی تھی وہ سب ہوں گی، وہ سب تھی وادی نعمان میں چیونٹیے کی شکل میں سب۔ دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ جب ہاتھ پھیریں گے تو بتائے روح نکلیں گی کالی، سب کالی، چیونٹیوں کا جسہ ہے اور سب کے چہرے کالے، عمر پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری بدبخت روحیں جہنم کی روح ہیں۔ یہاں سے بھی ہوں گے، کون کون ہوں گے جو ہم بیٹھے، یہ سب نظام خدا کا۔ اس واسطے میرے بزرگوں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آدمی آج مخلوق سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق کی طاقت کو جانتا ہے، اللہ کی طاقت کو جانتے ہیں۔ پہاڑوں سے ڈرتا ہے، پہاڑوں کو تو روئی کا ڈالا بنا کے اڑا دیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ان پہاڑوں کو اڑا دیں گے۔ آج بھی سمجھتا ہے کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ان سمندروں میں تو اللہ پاک آگ لگا دیں گے۔
ان قبروں کے ڈھکن اللہ پاک کھول دیں گے. سارا نظام خدا پاک کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں گے آسمان کے دروازے کر دیں گے. کوئی چیز خدا سے بے قابو نہیں. السماوات مطویات بیمینہ، آسمان اور زمین کا نظام تو ان کی انگلی میں لپٹا ہوا ہے. جب چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے بنا دیں گے، نکال دیں گے. ان کو کون روکے گا؟ وہ کسی چیز کے بنانے میں کسی نمونے کے محتاج نہیں. ان کی ذات ہے بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے بناتے ہیں ہر چیز. انسان کا نمونہ کہیں پاس نہیں ہوا. آسمانوں کا نقشہ، زمینوں کا نقشہ کس نے بنا؟ جبریل نے. خود جبریل کا نقشہ کس نے بنایا؟ تین اندھیریوں میں اللہ پاک بنا رہے ہیں، اور کان کا فاصلہ، ناک کا فاصلہ ناپ کے دیکھتے. تین اندھیریوں میں بنتا ہے بچہ. خدا کا نظام ہے. اس واسطے میرے بزرگوں خدا کی طاقت کو بار بار بولیں. جتنا آدمی خدا کی ربوبیت کا اور خدا کی الوہیت کا اور خدا کی طاقت کا تصور کرے گا، اتنا خدا کی ماننا آسان. ذات ہے انسان کا، یہ جس کو مانتا ہے اس کی مانتا ہے. ہم نے پتہ نہیں کس کس چیز کو بڑا بنایا، اس کی غلامی. سورج خدا کے پوچھے بغیر نہیں نکل سکتا، اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، ادھائی پہ آئے گا، سارا نظام درم برم ہو جائے گا. یہ نہیں سورج ہمیشہ مشرق سے نکلے گا. اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ مغرب سے نکالیں گے. اور رات کو لمبی کر دے، دن کو چھوٹا کر کے اور الٹا کر دے. ہواؤں کو گرم چلا دے، ہواؤں کو ٹھنڈا چلا دے. یہ خدائی نظام ہے. ایک بستر پر دو آدمی ہیں، ایک جنتی ایک دوزخی. اور کیا کرے؟ دونوں میاں بیوی ہیں. ارے یہ فرعون ہے جہنم کی خوراک، اور یہ آسیہ ہے جو جنت کی نعمت ہے. ایک گھر میں دو. یہ آذر ہے جہنم کا ایندھن، یہ حضرت ابراہیم ہے نبیوں کے بعد. ہر گھر میں دو تماشے ہیں. یہ تو اللہ کو معلوم کون کیا ہے. مجھے اور آپ کو خود ہی پتہ نہیں کہ کہاں مرنا ہے. اللہ کو معلوم ہے کون کہاں جائے گا. اللہ سے ڈرے آدمی، اللہ سے مانگے. گھمنڈ نہ کرے کسی چیز پر. اللہ کو گھمنڈ نام کی کوئی چیز پسند نہیں. لن کبریا اور رضائی، یہ بڑائی تو میری چادر ہے، جس میں ہاتھ ڈالے گا وہ مار کھائے گا. اللہ سے ڈرے آدمی، اللہ سے گھبراوے آدمی، اور اللہ کی طرف سے دوڑے آدمی. ہم تو اللہ کی غلامی میں لگے ہیں. اللہ سے مانگتے رہیں، ادھر نہیں ادھر نہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں. تیرا نظام مجھ سے ہے. میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا کر کے دکھاؤں گا. کون مائی دلال مجھے روکے گا؟ تو سارا نظام بدلنے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے آج بتاؤ نا، لمن الملک اليوم، کس کی چلتی ملتی ہے؟ دنیا میں بڑے نعرے تھے، ہماری ہے ہماری ہے، ہمارا نظام ہے، ہمارا جھنڈا ہے، ہمارا چلتی ہے. اللہ پاک دکھا رہے، اللہ پاک دکھا رہے. بتاؤ، جو درختوں کو یوں اکھاڑ کے پھینک دے ہوں ان کو ہواؤں نے پھینک دیا. یہ قوم عاد اور قوم ثمود کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پہاڑوں کی چٹانوں کو پھینک دیتے ہاتھ سے اٹھا کر، جیسی بھی سے نہیں، ہاتھوں سے. پودوں کو یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے. اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا. کیونکہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کی طرح ہیں یہ. سرسری عاتیہ، ایسی تیز ہوا سے ان کو سب کو برباد کر دیا. اللہ کا نظام اللہ کا نظام ہے. اللہ کے نظام سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. ہمیں دھوکہ لگا ہے، دھوکہ. فلاں یوں کرتا ہے، فلاں سے یوں ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سارا نظام خدائی ہے. اس واسطے میرے بزرگوں اللہ سے آدمی ڈرے.
آج ساری دنیا کا ڈر ہے، اللہ ہی کا ڈر نہیں. اندھیرے سے ڈرتا ہے، بیوی سے ڈرتا ہے، بچے سے ڈرتا ہے، غلام سے ڈرتا ہے، اپنی لاٹھی سے ڈرتا ہے. اللہ کے حکم توڑنے سے نہیں ڈرتا. اللہ کے حکم کو توڑنے سے نہیں ڈرتا. حالانکہ اللہ کے نظام میں دخل دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اس واسطے میرے بزرگوں، ہم تو غلام ہیں، اور غلام کی شان یہ ہے اور غلام کی ذات یہ ہے وہ اللہ کی مانے بس. ہم ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی تابعداری میں، ایک اللہ کی فرمانبرداری میں اور ایک اللہ کی غلامی میں ایسے لگے جیسے ہمیں بتایا گیا. بس نماز اللہ کے سامنے جھکنے کی چیز ہے، اور جس کی نماز بن جائے گی اس کی زندگی بن جائے گی، اور جس کی نماز بگڑ گئی تو اس کی زندگی برباد ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے نماز اس کے لیے بددعا دیتی. رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قوما صحیح نہیں، جلسہ صحیح نہیں، کیونکہ نماز کہتی ہے اے اللہ اس کو ایسا برباد کر جیسے اس نے مجھ کو برباد کیا ہے. آج نماز کی بربادی تم کو لے کے بیٹھی ہے. حدیث میں آتا ہے کوے کی طرح ٹھونگ مت مارو. آپ علیہ السلام کی نماز کے قومے کو دیکھو گے 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے. رکوع کے بعد 50 آیتوں کے پڑھنے کے بقدر اللہ کے نبی رکوع کے بعد کھڑے ہوتے پھر سجدے میں جاتے. آپ کی نماز اعتدالی نماز تھی، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا. نماز پڑھنی سیکھیں گے 2 رکعت کر کے. حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے 2 رکعت سے مشق کرو. ان 2 رکعتوں میں خدا کے جل کا دھیان آ گیا، اگلی 2 میں آنا نہیں ہے، مجھے کہیں جانا نہیں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کو نماز میں خدا کے غیر کا دھیان آتا ہے؟ کہنے لگے نماز کے بغیر بھی خدا کے غیر کا دھیان نہیں آتا، نماز میں کیا ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کو نماز کے علاوہ کا دھیان آتا ہے؟ فرمایا نماز سے بھی کوئی بڑی چیز ہے جس کا دھیان آئے گا. نماز کے بن گئے تو اللہ ہی کے بن گئے. میں تو ایسا رکوع کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد رکوع نصیب نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا رکوع 3 چیزوں میں، ایک سیدھ میں، سر بھی اسی سیدھ میں اور پچھلا حصہ بھی اسی سیدھ میں اور آپ کی کمر بھی اسی سیدھ میں. پیالہ رکھو پانی کا بھرا ہوا بکھر نہیں پائے گا. اور ہم صافہ باندھنے کے لیے تو 5 آدمی ہے ساتھ، یہ دکھائے گا، یہ باندھے گا. رکوع دکھا کسی کو، تیرا رکوع کیسا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ نکل جاتا ہے، ایسا کھلا ہوا سجدہ. یہ حاجیوں کا سجدہ حجروں کا نہیں. نماز پڑھنا سیکھیں گے. آج سارا کچھ سیکھا جا رہا، نماز پڑھنے کو سیکھا نہیں جا رہا. وضو بھی سیکھیں گے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بچہ نوجوان. حضرت امام صاحب کہنے لگے ارے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر. وہ بچہ تعجب میں ہے، بڑے میاں کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ اللہ نے ان کو دیا تھا انعام. جب وضو کا پانی گرتا تھا تو بتا دیتے تھے یہ گناہ دھل رہا ہے، یہ گناہ دھل رہا ہے. پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ سب کے گناہ میرے سامنے آتے ہیں، میں یہ کیفیت چاہتا ہوں ختم ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے گناہ میرے سامنے نہ آئے. اس واسطے میرے بزرگوں ہم تو مسواک کرنے والی سنت کو زندہ کریں گے. مسواک کی سنت سے خدا کی مدد ہو سکتی ہے. آج کتنی بڑی بڑی سنتیں ہم نے مٹائی ہیں. حدیث پاک ماتا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جی 1,24,000 امتوں میں یہ بڑی امتوں میں آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ فرمایا غرم محجلین،
وضو کے پانی سے اور وضو کے دھونے سے جتنے اعضاء دھلیں گے یہ سب چمکیں گے، ان کی چمک سے پہچانوں گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دھوتے یہاں تک پہنچے تک، کندھے تک۔ کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ زیادہ چمکے۔ گھٹنوں تک جو ہے پیر دھوتے، کہتے میں چاہتا ہوں میرے پیر زیادہ چمکے۔ آج یہ مسلمان کا بچہ نماز پڑھتا ہی نہیں، وضو کرتا ہی نہیں، کیسے پہچان میں آئے گا؟ کیسے پہچان میں آئے گا؟ ہماری پہچان ہے پیشانی، ہماری پیشانی پر نشان پڑے سجدے کی کثرت سے۔ کیونکہ ان کی پہچان دیکھیے ہے، ان کے چہرے دیکھ لو، ان کی آنکھیں دیکھ لو، دعا میں کیسے جو ہے آنسو بہاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دیکھنا ہو تو اخلاق سے دیکھ لو، کیسے اخلاق۔ ہر پھلدار درخت دب جاتا ہے، ہر پھلدار جانور دب جاتا ہے۔ جس جانور میں پھل ہوگا وہ دب جائے گا، اور جس درخت میں پھل ہوگا وہ دب جائے گا۔ اب ہمارے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، معلوم ہوا یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ اندر کی ایمانی اور روحانی اور یہ اندر کی مایا بنی ہوئی۔ اور اگر یہ اکڑ رہا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے جو ہے ابھر رہا ہے تو معلوم ہوا اندر اس کا کھوکھلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلا کرتے ایسے لگتے جیسے آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، تواضع سے بھرے ہوئے۔ مسلمان تو تواضع والا، عاجزی والا، نرمی والا، خوش اخلاقی والا۔ حدیث پاک ماتا قیامت میں ترازو میں سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ اچھے اخلاق کا، اچھے برتاوے کا۔ کیا برتاوا ہے لوگوں کے ساتھ؟ مسجد کا دیندار ہے اور بازار کا بے دین ہے، عبادت کے اعتبار سے دیندار ہے اور دعا کے اعتبار سے دیندار ہے اور اخلاق سے بددین ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اخلاق بھی نرم، کیونکہ کسی کو دیکھنا ہو تو اخلاق سے دیکھو۔ اس واسطے ہماری تو نرمی مشہور ہے، تواضع، انکساری۔ قرآن ماتا والا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مچل، زمین پھاڑ نہیں سکے گا تو، اور لمبائی میں اونچائی میں تو پہاڑ کو نہیں پہنچے گا۔ پھر کیوں کر رہا ہے؟ وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ پہاڑ کو پہنچے گا نہ زمین پھاڑے گا۔ پھر کیوں کر رہا ہے؟ ہم تو انتہائی عاجزی سے، نرمی سے، تواضع سے، خدمت سے، ہمارا کام ہے دبنا اور پسنا۔ دعوت جتنی نرمی سے دی جائے گی اور جتنی حکمت سے دی جائے گی دعوت مؤثر ہوگی۔ دعوت کی سنت ہے سخاوت، دعوت کی سنت ہے نرمی، دعوت کی سنت ہے خرچ کرنا، دعوت کی سنت ہے برداشت کرنا، دعوت کی سنت ہے چپ جانا، چپ رہنا۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے صفات کو اور صحابہ کے صفات کو پڑھ کے دیکھیں، وہاں خرچ ہی خرچ ملے گا، وہاں دبنا اور پسنا، وہاں خاموش رہنا۔ قرآن پڑھتے تھے تو ایمان پڑھتا تھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں کچھ ہوش ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی جنت کی آیتوں سے گزرتے تو آپ شوق میں بھر جاتے، اور جہنم کی آیتوں سے گزرتے آپ اللہ کی پناہ مانگتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں جنت کہاں دوزخ۔ ہم تو پیشاب کی تحقیق میں لگے، یہ کیا پیشاب ہے؟ ارے اپنی تحقیق کر، تیری نماز بنی کہ نہیں بنی؟ تو اخلاق پر بھی محنت کرنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اخلاق، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ایک دن وہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے چلنے لگے آگے، کہنے لگے ابو دردہ مناسب نہیں ہے یہ بات، ارے ایسے آدمی کے آگے چل رہے کہ دنیا میں بھی تجھ سے اچھا اور آخرت میں بھی تجھ سے اچھا۔ اے ابو دردہ
सूरत अबू बकर से ज्यादा अच्छे आदमी पर नहीं निकलता नबियों के बाद। यानी नबियों के बाद अगर दुनिया में कोई अच्छा आदमी है तो अबू बकर है, तो उसके आगे चल रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को यूं कहा, तुम फजर के बाद बयान में क्यों नहीं बैठते? फजर के बाद अल्लाह के नबी ईमान वालों के साथ बैठते थे, पाप की ताबीर सुनाते और बयान फरमाते, इरशाद फरमाते और नसीहतें फरमाते। तो एक सहाबी से पूछा, तुम क्यों नहीं बैठते? कहने लगे वो, अल्लाह के नबी जी, मेरा यहूदी के पास मकान है, उसके खजूर की जो है, उसके खजूर के पौधों की खजूर मेरे घर आ जाती है हवा से, खजूरें मेरे घर में आ जाती है हवा से। मैं जल्दी जाता हूँ ताकि खजूर के दाने फेंक दूँ और मेरे बच्चे न खाएं, उनके जागने से पहले चले जाते। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला तशरीफ फरमा गए उस यहूदी से बात करने के लिए जिसका ये पड़ोसी है ममून। बात करी, भाई ये मकान कितने में बेचोगे पौधों के साथ? मामला तय हो गया, आपस का निजाम बन गया। हज़रत सिद्दीक अकबर ने आकर बताया, लो अब ये मकान भी तुम्हारा, ये दरख्त भी तुम्हारा, ये है पड़ोसी का हक। तकरीर करना थोड़ी काम है। इस वास्ते हम तो पड़ोसी का ध्यान रखेंगे। अल्लाह के नबी जी इरशाद फरमाते हैं, मुझे जिब्रील ने पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करी, मैं ये समझने लगा शायद मरने के बाद पड़ोसी को हकदार बनाया जाएगा, वारिस बनाया जाएगा। 3 पड़ोसी हैं, एक के 3 हक हैं, एक के 2 हक हैं, एक पड़ोसी का 1 हक। हमें पता ही नहीं कौन से पड़ोसी का क्या हक है। एक पड़ोसी है, मेरा सिर्फ पड़ोस में रहता है, उसका दीन अलग है, तो पड़ोसी होने के नाते मैं इसका ख्याल रखूंगा, किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो, ये मेरा पड़ोसी है। क्योंकि कौन से पड़ोसी का ज्यादा हक है? क्योंकि जिसका दरवाजा तेरे दरवाजे के ज्यादा करीब हो। वे पड़ोसी वो जिसके 2 हक हैं, ये ईमान वाला भी है और तेरा पड़ोसी भी है। 2 हक हो गए, एक पड़ोस का, एक ईमान का। वे एक आदमी ऐसा है जिसके पड़ोस में होने के 3 हक हैं। ये पड़ोसी भी है और ईमान वाला भी है और रिश्तेदार भी है। मेरे चचा का लड़का है, मेरी खाला का लड़का है, मेरी फूफी का लड़का है, मेरी घरवाली का भाई है। यानी रिश्तेदारी की वजह से 1 हक, ईमान की वजह से 1 हक, पड़ोसी की वजह से 1 हक। पड़ोसी की बीवी से बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, हम तो पड़ोसी का भी लिहाज करेंगे। हमें कुछ पता ही नहीं क्या हक है। ये तो तस्बीह पढ़ने को दीन जानता है, बेशक तस्बीह पढ़ना दीन है, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ी बेदीनी है। हदीस में आता है, तुम में का कोई आदमी कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक उसकी शरारतों से पड़ोसी मुतमईन ना हो जाए। हमारे पड़ोस में किसी को हमसे तकलीफ ना हो। क्योंकि 2 आदमियों ने बेघर मरने के बाद यूँ कह दिया पड़ोसियों ने, आदमी अच्छा है, अल्लाह कहेंगे जा तू अच्छा। आज कौन किसको अच्छा कह सकता है? सारा गंदा पानी तो उधर फेंक दिया, सारी गंदगी तो उधर कर दी, सारे धुएं का रास्ता उधर बना दिया, सारी बेपर्दगी जो है ये करता है, कौन किसको अच्छा बताएगा? इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, दोनों हुकूक देखने, अल्लाह का हक क्या, बंदे का हक क्या। एक तरफ का हक नहीं देखना, सिर्फ अल्लाह का हक देखता है, बंदों का भी हक देख। एक बीवी कहने लगी अपने शौहर से, तू इस बच्चे को ये दे दे। उस आदमी ने बेचारे ने इस औरत का इसरार जब देखा, कह दिया मैं दे दूंगा इस बच्चे को ये जब तू कह रही है।
عورت زیادہ سمجھدار تھی، کہنے لگی نبی کے سامنے، کہہ یہ بات جب میں یقین کروں گی تو اس کو یہ دے دے گی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے لے گئی شوہر کو، شوہر نے کہا کہ میں یہ دے دوں گا، آپ تو آپ ہیں، یہ نہیں تو چاہو کہلوا لو ایمان والے سے۔ اللہ کے نبی جی نے پوچھا یہ بتا تیرے جتنے بچے سب کو تو نے یہی دیا ہے جو اس کو دے رہا ہے؟ آج ایمان والا اس سے کچھ ہی کہلوا لو۔ اللہ کے نبی جی سے پوچھا تو نے سب بچوں کو یہ دیا ہے جو اس کو دے رہا ہے کہ نہیں جی نہیں؟ فرمایا میں ظالم کا گواہ نہیں بن سکتا، تو ظالم ہے، ایک کو دے رہا دو کو نہیں دے رہا۔ ہم ایک کو دھکیلتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی جو ہے تال میل اچھی ہے، ہر بچے کو الگ الگ رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا میں ظالم کے حق میں گواہ نہیں ہوں، ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، کہاں میں گواہی دوں کہاں نہ دوں۔ ایمان کو اخلاق میں سکھاتا ہے، ایمان کو معاملات کو بھی بتاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایمان سے معلوم ہوں گی۔ اس واسطے میرے بزرگوں اخلاق والا دین، معاملات والا دین، معاشرت والا دین، امام زین العابدین حضرت علی کے سگے پوتے، کیونکہ 70 گھرانوں میں بھوک آئی بعد مرنے کے، کسی کے گھر میں آٹا، کسی کے گھر میں چاول، کسی کے گھر میں کچھ اور پتہ کچھ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ جب انتقال ہو گیا 70 گھرانوں میں جب بھوک آئی، پتہ چلا کہ یہ ہیں نیکی کرنے والے۔ اس واسطے میرے بولی بھائیوں انسانیت کی بو آنی چاہیے ہماری زندگی میں، رہن سہن کا دین، ماں کا حق، بیوی کا حق، بیٹی کا حق، بہن کا حق، یہ میرا رشتہ دار ہے اس کا حق۔ اسلام تو مردوں کا بھی دین سکھاتا، زندوں کا بھی۔ جو آدمی قبرستان میں بیٹھے گا اس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مردوں کو اوپر بیٹھا ہے، مردوں کو بھی تکلیف پہنچاتے، زندوں کو تکلیف پہنچاتے۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو، ہر امتی کے اعمال نبی کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو امتی کے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ یہ چہرہ سنت کے خلاف بنا رہا ہے، اس کی کارگزاری جاری۔ یہ سنت کے خلاف لباس پہن رہا ہے، سنت کے خلاف جملے بولتا ہے، اس کی کارگزاری جاری مدینے۔ ساری دنیا کی کارگزاری اللہ کے نبی کے پاس جاری۔ اس واسطے میرے بزرگوں ایک ایک کو اللہ کے کام میں لگنا، ہر ایک کو لگانا۔ ہماری زندگی میں سنتوں کا معاملہ، اللہ کے نبی کیسے سنتے تھے، کیسے سناتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے رہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آئے ایک دن عائشہ کے ساتھ لیٹ گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ ہیں ہی نہیں، معلوم کیا، دیکھا، ڈھونڈا، کسی 9 گھروں میں سے کسی گھر میں بھی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے ڈھونڈا، دیکھا جنت البقیع کی طرف میں گئی تو آپ وہاں سے آ رہے ہیں۔ مردوں کا بھی فکر ہے، زندوں کا بھی فکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میرا سانس چڑھ گیا اللہ کے نبی کے سامنے چلتے ہوئے، تو وہاں سے آ رہے ہیں۔ ہمیں نہ زندوں کی فکر ہے نہ مردوں کی فکر ہے۔ اس واسطے میرے بزرگوں اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، ہر سنت کو زندہ کرنا، اور اللہ کے نبی کی مہا سنت ہے دعوت۔ سارے انبیاء کی بڑی سنت ہے دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، جن کی بعثت اس لیے ہوتی ہے، جن کو دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے۔ ایک برائی کرنے والے کو اللہ کی طرف پھیریں گے،
خوشامد کے ذریعے، بات کے ذریعے اور بھلائی کے ذریعے جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے، جو آدمی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ قیامت میں سب سے اونچی گردن اذان دینے والوں کی ہوگی۔ کیوں؟ وہ شہادتین کے ساتھ ساری دنیا کو آباد کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، فرائض کی دعوت دیتے ہیں، خدا کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، ساری دنیا کو بھلائی سناتے ہیں۔ جو سب سے اونچی گردن قیامت میں اذان دینے والا، اور ان کا کیا حال ہے؟ ایک ایک گھر جا کے دعوت دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو فرشتے یوں پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے جا کے یوں پوچھتے ہیں اس سے کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ فلاں آدمی سے ملنے کا کیوں کو کام ہے؟ نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کیونکہ فرشتے 3 خوشخبری سناتے ہیں اس کو، 3 کا۔ تیرا یہ قدم اٹھانا بڑا مبارک ہے، تیرا یہ چلنا بڑا مبارک ہے، وطاب و ممشا کا، اور تیرا چلنا یہ بڑا مبارک ہے، بڑا مبارک ہے۔ اور تیسری بشارت اور خوشخبری یہ سناتے ہیں تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک ایمان والے سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، خوشخبری۔ خوشخبری سنا کے جاتا ہے، تم نے اچھا قدم اٹھایا ہے، تمہارا چلنا بھی مبارک ہے اور جنت تمہارا ٹھکانہ۔ ایک ایمان والے سے ایمان والا ملے گا، بتاؤ یہ خوشخبریاں لے لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو میدان محنت بنائیں گے ہر ایمان والے کو، ہر اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ بازار والوں کو مسجد میں لانا اور مسجد والوں کو بازار میں بھیجنا، جو آ گئے ان کو خدا کے کام کو سمجھا کے بھیجنا، اور جو نہیں آئے ان کو خدا کا کام سمجھانا۔ ہمارا کام بازار والوں کو مسجد میں لانا ہے اور مسجد والوں کو بازار بھیجنا، یعنی ایک ایک کو میدان محنت بنا کر کام میں لگانا، اور کام پہ وہ لگائے گا جو خود کام پہ لگے۔ میری طرح جو بیان کرے گا کرسی پہ بیٹھ کے، اسے کیا کام ہوگا؟ ایک ایک کی خوشامد کرنا۔ میرا قدم قدم، میرا سانس سانس اللہ کے کام کو زندہ کرنے میں لگے۔ بس میں ایک ایک کا کندھا پکڑوں گا، ایک ایک کے سامنے خوشامد کروں گا، ایک ایک کی جو ہے سامنے حاضری کروں گا۔ پتہ نہیں میری کون سے جولوں میں آ جائے گا۔ تو خیر بن عامر دوسی آئے ہیں، مکے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی تو ہمارے یہاں آئے ہو، تم ان کی بات مت سن لینا، ان کی بات جادو کی طرح اثر کرتی ہے، بیوی کو الگ کر دیتی ہے، شوہر کو الگ کر دیتی ہے، باپ کو الگ کر دیتی ہے، بیٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ اب یہ ڈر گئے، شاعر آدمی تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، قوم کے سردار تھے، ذمہ دار تھے۔ یوں کہ آئے ایک دن، روئی لگا دی کان میں، جب یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو کہنے کا اثر ہوتا ہے۔ روئی کان میں لگائی، لیکن ایک دن اللہ ہے، حرم میں تشریف لائے، دیکھا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی نماز سن کر عاشق ہو گیا، اللہ کے نبی کی بات کے جو ہے سننے میں عاشق ہو گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے گئے، گھر جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنا دین مجھ پر پیش کر دیجیے، کیا کس طرح بلاتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی جی نے ساری بات پیش کر دی، دل روشن ہو گئے، کہنے لگے چلتے چلتے اے اللہ کے نبی جی کو نشانی تو دے دیجیے، میں میری قوم میں دعوت کا کام کرنے جا رہا ہوں، قوم کو بھلائی کی طرف بلاؤں گا، قبیلے دوس کو، آپ کو نشانی کی دعا کر دو۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے نشانی کی دعا کر دی،
جب یہ قوم کے بعد جانے لگے تو پیشانی کے اندر روشنی پیدا ہو گئی. لیکن یہ چوکنا آدمی تھے، شاعر تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے پیشانی پر اگر یہ چمک نظر آئے گی تو میرے قوم کے سیدھے لوگ یوں کہیں گے اپنا دین بدل دیا، اس کا اس کے چہرہ بھی بدل گیا. اے اللہ اس نشانی کو کسی دوسری جگہ بدل دے. اللہ کی بات، کیونکہ اللہ نے ان کے کوڑے میں وہ روشنی پہنچا دی. یہ کوڑا اونچا نیچا کرتے روشنی کوڑے میں آتی. وہاں گئے، بیوی کو دین پیش کیا، بیوی نے قبول کر لیا. ابا کو پیش کیا، ابا نے قبول کر لیا. میرے بھائیوں، دعوت کی پاکیزہ مبارک کی جائے، چلن میں اللہ نے طاقت رکھی. جو آدمی کام کرے گا اس کے بولوں میں تاثیر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اللہ کے نبی کو کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم. فجر کی جائے، اللہ کے نبی رات بھر بیدار رہتے، تھوڑی سی دیر سنت پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے. لیٹنے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. نبیوں کو جمائی نہیں آتی، چھینک آتی. کمزور پہلو نبیوں میں نہیں پایا جاتا. کوئی نبی آپ کو لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا، معذور نہیں ملے گا. یوں کہتے ہیں حضرت رسول پاک کو جگانے لگے، حضرت بلال کہنے لگے الصلاۃ خیر من النوم. اے اللہ کے نبی کی نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی جی نے ارشاد فرمایا اے بلال تمہاری یہ جو ہے جملہ تم تو فجر کی اذان میں لگا دو. یہ جملہ فجر کی اذان میں اس دن سے لگ گیا. آدمی کا جب بھاؤ لگ جاتا ہے جس کے جملوں کا بھی بھاؤ لگتا ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی اذان میں جبریل نہیں لے کر آئے اس کلمے کو. کتابوں میں صاحب لکھا ہے اس اذان میں یہ جملہ نہیں تھا. یہ تو حضرت بلال کی وجہ سے اللہ کے نبی نے لگا دی. اب قیامت تک کوئی مؤذن فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتا کہ مؤذن صاحب اذان صحیح نہیں ہوتا. آدمی کا بول قیمتی بن جائے گا. آدمی سے حضرت ہاجرہ دوڑی دو مروہ اور صفا کے درمیان، اللہ نے اس دوڑ کو واجب کر دیا ہر مرد پر. ہر ایک دوڑے گا، جو حج کرے عمرہ کرے دوڑے وہ. اللہ کے دوڑ پسند آ گئی. جو عمل خدا کو پسند آ جائے گا اللہ پاک اس کو بھاؤ لگا. اس واسطے میرے بزرگوں دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت میں اپنے آپ کو قربانیوں میں ڈالنا. جن صفات کی بنیاد پر آدمی قبول ہوتا ہے ان میں ایک رات کا رونا ہے. جتنا یہ رات کو روئے گا، جتنا یہ خدا کے سامنے بل بلائے گا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے گا، اللہ اس سے کام لے لیں گے. چیخنے سے، چلانے سے، شور مچانے سے کام نہیں ہوتا. اللہ کے آگے بل بلا، اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کی مان لے، اللہ کو مان لے، اللہ ہی سے بنے. کسی سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا بن جا، اللہ ساری دنیا میں تیرے مطابق کر دے. راتوں کو رونا جتنا بڑھ جائے گا آدمی کا بھاؤ لگے گا. آدمی وہ نہیں ہے جو کرسی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، وہ ہے جو مصلی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے. آنکھ کا آدمی ہے کہ دل کا آدمی ہے؟ دل پہلے متاثر ہوگا پھر آنکھ میں اس کا تاثر آئے. مصلی کا آدمی ہے کہ کرسی کا آدمی؟ مصلی کا آدمی کا بھاؤ ہے. اور جب خدا سے کنیکشن ہو جائے گا، خدا سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا، ہر جگہ روئے گا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے ہو کر گزرے طائف میں، بہت روتے تھے. اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بہت روتے. کسی نے کہا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟
آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی زیادہ رونے سے، زیادہ روئے مت کرو آپ۔ چنانچہ اللہ کی شان نابینا ہو گئی، لیکن کہتے کیا تھے، آنکھوں سے رونا نہ ہوا تو رونا میں فائدہ کیا، آنکھوں کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آنکھوں سے رونا ہی نہیں آیا تو آنکھوں کا کیا فائدہ؟ آنکھوں کا فائدہ دیکھنا نہیں ہے، آنکھوں کا فائدہ رونا۔ ایک قطرے سے اللہ پاک جہنم کو بجھا دیں گے اگر دربار الہی میں قطرہ قبول ہو گئے۔ سارے سمندروں کے پانی سے وہ کام نہیں ہوگا جو آنکھ کے ایک قطرے سے ہو جائے۔ 2 قطروں کا بھاؤ ہے خدا کے دربار میں، ایک قطرہ جو آنکھ سے ٹپک رہا ہو خوف خدا سے، اور ایک قطرہ جو جسم سے ٹپک رہا ہو خون کا۔ اللہ پاک ان 2 قطروں کو پسند کرتے ہیں، اس واسطے اللہ کے سامنے رو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے تھے، ارے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لے۔ اس واسطے میرے بزرگوں، اللہ کے آگے رونا، مردوں کے آگے نہیں رونا، بندے کیا کریں گے؟ تیرے جیسی ناک والا، تیری جیسی کان والا کیا کریں گے؟ ایک بزرگ جا رہے تھے قرضدار ہو کر، کسی بچے نے کچھ بیچنا شروع کر دیا، بزرگ نے کہا ان سب کو بانٹ دے، جو اس کے پاس تھا وہ سب کو بانٹ دیا، کھلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا، جی میں جانا ہے، مجھے آٹا لے جانا، میری اپنی انتظار کر رہی، دیجیے پیسے۔ کہنے لگے پیسے ہوتے تھے سب کیوں بیٹھتے ہیں، جو سب قرض خواہ ہیں۔ وہ بچہ شور مچانے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ بزرگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اللہ چلتے چلتے کیوں رسوا کرے مجھے تو مخلوق کے سامنے۔ اللہ سے مانگی دعا، اللہ نے اتنا بھیج دیا، سب کا ادا بھی ہو گیا اور بچ بھی گئے۔ کسی نے کہا دل چلے آدمی نے کہ آپ نے پہلے کیوں دعا نہیں مانگی؟ کہنے لگے کوئی رلانے والا نہیں آیا، یہ رلانے والا بچہ آ گیا، تو رلانے والا پہلے آیا نہیں۔ ہمیں بیوی رلاتی ہے، بچہ رلاتا ہے، دکان رلاتی ہے، پڑوسی رلاتا ہے، اور رشتہ دار رلاتا ہے، ہمیں دین کا مٹنا نہیں رلاتا، ہمیں سنتوں کا مٹنا نہیں رلاتا، ہمیں دعوت کے کام کی سستی نہیں رلاتی، ہمیں لڑ کر رلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رونے کے سمندر تو موجود ہیں لیکن خوف خدا نہیں ہے۔ ضرورت ان رونے والوں کی جو اللہ کے لیے رونے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جملوں پر غور کرو، کیا ارشاد فرماتے، دین مٹے میں زندہ رہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ذات کی ہوگی، دین مٹے میں زندہ رہوں؟ ایک رسی کے برابر بھی اگر یہ لوگ زکات کو روک لیں گے تو میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ آج سارا دین مٹا ہوا ہے، رسی کے برابر بھی نہیں، مطلب کوئی لڑنے کے لیے تیار نہ کوئی مرنے کے لیے تیار۔ جی اسے چاہتے ہیں ہم تو ایک ایک سنت کے زندہ کرنے کے لیے اور ایک ایک دین کی بات کو زندہ کرنے کے لیے جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، اور خدا سے تمنا بھی کریں گے، اور ہوتا تو اور لگا دیں گے۔ اور اس کام میں لگانے والا آدمی کام میں بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت پر جان بھی لگانی، مال بھی لگانا، اور جذبہ بھی لگانا، اور خدا سے مانگنی، اللہ تیرا کام تجھ سے ہوگا لیکن مجھے بھی لگا دے، میرا بھی بن جائے گا۔ دین تو خدائی سے پھیلے گا، اللہ کے کام تو اللہ ہی سے ہوگا، لیکن میں ذریعہ بن جاؤں میری سعادت۔ جو وضو کا پانی دے دے تو ساری نماز کا ثواب ملے گا، میں اگر کسی کی دین کی زندگی کا ذریعہ بن گیا میرا بھی بن جائے گا کام۔ اس واسطے میرے بزرگوں، ہر مسجد کے اندر آبادی کی محنت بڑھائیں گے، ہر مسجد میں تعلیم کے حلقے بڑھائیں گے، ہر مسجد کے اندر آبادی کا نظام بنے۔ ایک جماعت آ رہی ہے، ایک جماعت جا رہی ہے، 4 مہینے کی ایک جماعت آئی ہے، 5 مہینے کی جا رہی ہے، 5 مہینے کی آئی ہے، 2 مہینے کی جا رہی ہے۔
एक साल की जमात आई है, दूसरे साल की निकल रही, आने जाने का ऐसा तसलसल हो, आ भी रहे जा भी रहे। हमारी मस्जिद 24 घंटे आबाद हो, बाजार आबाद, अस्पताल आबाद, हवाई अड्डे आबाद, दुनिया भर की जगहें आबाद। अगर आबाद नहीं तो खुदा का घर ही आबाद नहीं। हम तो ऐसी तरतीब बनाएंगे, ये 10 से 3 तक हैं और ये 3 से 6 तक हैं और ये 6 से 9 तक हैं। एक एक को अल्लाह के घर के लिए तैयार। औरत भी लगी है अल्लाह के घर को आबाद करने, उनके घर में कुरान पढ़ रही, नमाज पढ़ रही, दुआ कर रही, इनका भी हिस्सा। कभी गुलाम लगा हुआ है अल्लाह के काम में, कभी मालिक लगे हुए अल्लाह के काम में। तो भाई हम तो अल्लाह के काम में लगे, बेटों को भी लगाएंगे, खुद भी लगाएंगे। सारी दुनिया में जाना है और कैसे जाएंगे? 3 बार 4 महीने लगा लेंगे, फिर दुनिया के कोनों में जाएंगे। एक मरतबा 4 महीने लगाएंगे अपने इलाके में, एक दफा 4 महीने लगाएंगे अपने मुल्क में, और एक दफा 4 महीने लगाकर 5 महीने के इजाफा करेंगे और फिर लगाएंगे पूरी दुनिया के किसी कोने में। और क्या मुश्किल? सारी ताकत मकानों में लग रही है, सारी शादी जो है सारे पैसों को हम तो काम करेंगे अल्लाह। शादी सीधी शादी, हमारा मकान सीधा साधा, हम तो दूर से दूर जाने में खर्च करेंगे। आज सारी दुनिया में रौनक है दुनिया की बर्बादी पर, लेकिन दीन के लिए है ही नहीं। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, तय करो और ये आज़म करो, जिनके 4-4 महीने 3 बार नहीं लगे लगाएंगे और पूरी दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। अब हिम्मत करके इरशाद फरमाओ, जिनके 3 बार 4 महीने लगे, 5 महीने के लिए दुनिया के किसी कोने में, पहला साल लग गया, दूसरे साल के लिए अल्लाह ने दूसरा साल भी लगवा दिया। लोग 3री साल की जमात आई है, मैं तो उसमें शामिल खड़े हो गए। ये बुरी बात, ये बुरी बात, बहुत बुरी बात। 8 घंटा और बयान करो तो बैठ जाएंगे, तशकील का मौका है, बुरी बात।